إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں بھی مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو مذہب اسلام اس پہلو اور اس گوشے سے متعلق بحث کرتا ہے تاکہ اس مذہب کے ماننے والے دنیاوی زندگی میں چین و سکون کو حاصل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں اور اخروی فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہو سکیں عبادات ہوں کہ یا معاملات مسئلہ انفرادی ہو یا اجتماعی معاملہ معیشت کا ہو یا سیاست کا مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کی قدر کرتے ہوئے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے اس سے پہلے ایک جمعہ میں ہم لوگوں نے معاملات کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں معلوم کی کہ اگر ہمارے معاملات درست ہو جائیں عبادات کے ساتھ ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی یقینی ہے
پیچھے تو انسان کا ناکام ہونا یقینی ہے۔ معاملات میں آگے اور عبادات میں پیچھے تو انسان کامیاب ہو نہیں سکتا ہے۔ معاملات کے ساتھ عبادات کو بہتر بنائیں اور عبادات کے ساتھ معاملات کی درستگی کی طرف توجہ دیں، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت سے مطلوب ہے۔ معاملات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرض ایک ایسا معاملہ ہے جس کے سلسلے میں بہت سارے مسلمان غفلت و لاپرواہی کا شکار ہیں۔ قرض لینے کی بات کریں یا قرض دینے کی بات کریں، قرض لینے والوں سے جہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جہاں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہی قرض دینے والوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس جمعہ میں باذن اللہ مختصر انداز میں قرض لینے والے اور قرض دینے والے ان دونوں کا کیا کردار ہونا چاہیے مذہب اسلام اور خصوص کی روشنی میں معلوم کرنے کی باذن اللہ کوشش کرتے ہیں۔ قرض معاملات سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرض سے متعلق بعض احکام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ قرض سے متعلق بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور زندگی گزارتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اور بہت سارے معاملات کو انجام دیتے ہوئے ایک دوسرے سے قرض لینے اور دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کے حوالے سے قرض کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جن 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ 8 لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچے، اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو تو ان 8 افراد میں سے کسی ایک فرد کو دینا یا 8 کا خیال کرنا یہ ہر ایک زکوٰۃ دینے والے پر ضروری ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، ان 8 لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، جو زکوٰۃ لینے کا جواز جسے حاصل ہے، کہا کہ جو قرض میں ڈوبا ہوا شخص ہے، ایسے لوگ، ایسے آدمی کے قرض کے بوجھ کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی رقم جن مقامات پر استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے ایک اہم مقام کہا کہ والغارمین، جس کی زندگی میں قرض میں ڈوبی ہوئی ہو، ایسے شخص کے قرض کو ہلکا کرنے کے لیے اور قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ قرض، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک ہو سکے ہم بندوں کو قرض لینے سے محفوظ رکھے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے کیسے مانگے کہ اے پروردگار مجھے قرض کے بوجھ سے مجھے محفوظ رکھ۔ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے؟ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے پروردگار قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ من غلبۃ الدین، قرض کے بوجھ سے میری زندگی قرض میں ڈوب جائے، اس سے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، اے پروردگار قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبہ پا جانے سے اور دشمن کی خوشی سے اے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ تو پتا چلا سب سے پہلے انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، پروردگار قرض جو امانت ہے، قرض جو ذمہ داری ہے، قرض جو کہ اہم معاملہ ہے، اس سے میری زندگی کو دور رکھ، اس کی اللہ سے ہم دعا کرنی چاہیے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے ان کی مشہور شرح جو علمی دنیا میں بہت ہی مقبول، اسے ہم فتح الباری کے نام سے جانتے ہیں، فتح الباری شرح صحیح بخاری جو امام ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کتاب میں امام ابن حجر رحمہ اللہ قرض کے حوالے سے سلف کا ایک قول نقل کرتے ہیں دوستو، اور یقیناً یہ قول اگر اس پر غور کریں تو قرض لینے والوں کی زندگی کی عبارت آپ کو نظر آئے گی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے سلف کا قول نقل کرتے ہوئے کہا، ما دخل ہم الدین قلبا الا
الا اذهب من العقل ما لا يعود الیہ کہ ما دخل هم الدین قلبا الا اذهب من العقل ما لا يعود الیہ کہ اگر کسی انسان کے دل میں قرض کا غم اگر داخل ہو جائے، اگر کسی انسان کے دل میں قرض کا غم اگر داخل ہو جائے، یہ غم ایسا ہے دوستو کہ اس انسان کی عقل کا کچھ حصہ لے کر چلا جاتا ہے، انسان پریشان حال ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے بہت ہی ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے۔ جو حضرات قرض لیتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی ایسے پریشانی سے عبارت ہوتی ہے، کہا کہ زندگی کا کچھ حصہ مقدر بن جاتا ہے قرض لینے سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین۔ اگر قرض لینا اگر یہ ضروری بن جائے، اگر ہماری ضرورت بن جائے، اگر ہمارا کوئی مشکل یا ہماری کوئی پریشانی کا سامنا اگر کرنا پڑے، قرض کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں جس سے ہم اپنی پریشانی سے نجات پا سکتے ہوں، تو مذہب اسلام اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ قرض لے سکتے ہیں۔ اور قرض لیتے ہوئے اور قرض دیتے ہوئے انسان کو پوری صراحت کے ساتھ کام لینا چاہیے کہ قرض میں کتنی رقم آپ لے رہے ہیں اور اسے آپ کب ادا کریں گے، کہاں ادا کریں گے اور کیسے ادا کریں گے، یہ چیز میں بالکل صراحت ہونی چاہیے۔ قرض دینے والا رشتہ دار ہے، قرض دینے والا رشتہ دار ہے، قرض دینے والا آپ کا کوئی قریب جس کا کوئی آپ سے تعلق ہے اور آپ کا جگری دوست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا جب قرض کی بات آتی ہے وہاں رشتہ داری نہیں، دوستی نہیں، محبت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قرض کے معاملے میں پوری صراحت ہونی چاہیے دوستو، ورنہ اس کا انجام یہ ہوتا ہے اگر آپ قرض دینے والا قرض کی لکھا پڑھائی میں اگر اس سے غفلت ہوتی ہے بعد میں اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جسے ہم آیت المدائنہ کہتے ہیں، مفسرین نے اس آیت کے بارے میں کہا آیت المدائنہ کہ قرض لینے اور قرض دینے کے احکام اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں تفصیل سے بیان کیے ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، جو پورے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت شمار ہوتی ہے۔ اطول آیت فی القرآن الکریم، اہل علم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو صراحت کے ساتھ اس بات کا حکم دیتے ہیں جب قرض کا معاملہ تم کرنا چاہو تو پوری صراحت ہونی چاہیے، لکھا پڑھائی ہونی چاہیے، اور لکھ کر قرض دینے والا قرض لینے والے کے حوالے کرے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کو صراحت کے ساتھ بتائے کہ وہ قرض کب واپس کرے گا، کہاں واپس کرے گا اور کیسے واپس کرے گا، اس میں پوری صراحت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ہر کوئی قرض نہیں لے سکتا ہے دوستو، ہر کوئی قرض نہیں لے سکتا ہے۔ مذہب اسلام نے چند شرائط اور کنڈیشن مقرر کیے ہیں، اگر آپ اس کنڈیشن کے دائرے میں آتے ہیں آپ قرض لینے کے مستحق ہیں اور آپ کو قرض لینے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی شرط اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ شرط وہ کنڈیشن کیا ہے، کہا کہ قرض جائز معاملہ میں ہونا چاہیے، قرض لینے کا ایک جائز سبب ہونا چاہیے، ایک معقول سبب ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں قرض لینا یہ حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں قرض لینا اور دینا دونوں کو منع کیا گیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک قرض لینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک قرض لینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، جب تک اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کب؟ جب کہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں قرض نہ لے، اللہ کی ناپسندیدہ امور میں قرض نہ لے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں قرض نہ لے، ناجائز کام کے لیے قرض نہ لے، جائز امور کے لیے معقول سبب کے لیے اگر کوئی بندہ قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے قرض لینے والے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کا تعاون ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی جب تک کہ وہ بندہ قرض کو ادا نہ کر دے۔ تو پتہ چلا کہ جائز امور میں قرض لیا کیجیے، حرام اشیاء میں اگر آپ اپنے مال کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، حرام کاموں میں، حرام تجارت میں، حرام بزنس میں اگر آپ اپنے مال کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ قرض لیتے ہیں تو قرض دینے والے کو پتا ہے اگر میں قرض دوں
تو قرض دینے والا قرض نہیں دے گا، اور قرض لینے والے کو بھی اس بات سے تنبیہ کی گئی کہ ایسے معاملات میں سب سے پہلے اپنی زندگی کے دامن کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری اہم شرط اور کنڈیشن کیا ہے دوستو؟ کہا کہ قرض لینے والا لیتے ہوئے ادائیگی کی سچی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ رحم فرمائے بعض قرض لینے والوں پر، اللہ رحم فرمائے بعض قرض لینے والوں پر قرض لیتے ہوئے نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، قرض لیتے ہوئے نیت میں بگاڑ ہوتا ہے۔ اس لیے قرض لیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ہم ٹھگا سکتے ہیں، سامنے والے کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم ٹال مٹول کریں گے، بعد میں اس کو پریشان کریں گے اور 2 سال کے بعد ہم ادا کریں گے۔ لیکن قرض لیتے ہوئے وعدہ کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے کہ قرض لیتے ہوئے وعدہ کرتا ہے 1 مہینے میں آپ کو یہ قرض میں ادا کر دوں گا، جبکہ دل میں نیت ہوتی ہے میں 2 سال تک ایسے اس بندے کو گھماتا پھراتا رہوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ لوگوں کے مال کو بطور قرض لیتا ہے اور لیتے ہوئے نیت یہ ہے میں اسے ادا کر دوں گا جلد سے جلد، جیسے ہی میرے پاس مال آ جائے میں قرض دینے والے کے قرض کو میں واپس حوالے کر دوں گا۔ اگر یہ اچھی نیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے قرض کو پورا کرنے میں رب العالمین مدد کرتے ہیں دوستو۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافًا، قرض لیتے ہوئے نیت ہماری یہ ہے ہم سامنے والے کو نقصان پہنچائیں، قرض دینے والے محسن کو نقصان پہنچائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو نقصان سے دوچار کرتے ہیں، اللہ ایسے بندے کو برباد کر دیتے ہیں، اتلفہ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بربادی سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے برباد کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی آفت آ جائے، جان میں کوئی آفت آ جائے، یا تجارت میں کوئی آفت آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری تجارت ٹھپ پڑ جائے، یا نہیں تو اخروی سزا تو یقینی ہے، آخرت کی سزا تو یقینی ہے۔ تو اسی لیے قرض لینے والا اچھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے ہم قرض دینے والے کو ہم اس کے قرض کو واپس کر دیں۔ اور تیسری اہم شرط یہ ہے کہ آپ جو قرض لے رہے ہیں کیا آپ کے اندر طاقت ہے، کیا آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ فیوچر میں اسے آپ ادا کر دیں، تبھی آپ قرض لیں دوستو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی بھاری رقم قرض میں لیتے ہیں کہ زندگی میں اسے وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسے بندے کے لیے جائز نہیں کہ جس قرض کو وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، فیوچر میں کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی ادا کرنے کی، پھر بھی یہ لے رہا ہے تو قرض دینے والا تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا مستقبل میں۔ اسی لیے امکانات ہیں، آپ جو رقم لے رہے ہیں، جو پیسے آپ قرض میں لے رہے ہیں، اگر آپ فیوچر میں ادا کرنے کی طاقت اگر آپ رکھتے ہیں، اس کی امید اگر آپ کو ہے، تبھی آپ جو ہے وہ پیسے آپ قرض میں لے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ جائز امور میں حلال اشیاء میں قرض لینا چاہیے، اور ادا کرتے لیتے ہوئے ادائیگی کی، واپس لوٹانے کی سچی نیت ہونی چاہیے، اور مستقبل میں ادا کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، تبھی ہم قرض لیں گے دوستو۔ اور اسی طرح سے قرض لیتے ہوئے لینے کے بعد ادائیگی میں پہل کرنی چاہیے، اور اچھے انداز سے لوٹانا چاہیے، اچھے انداز سے قرض کو لوٹانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص سے ایک نو عمر یعنی کم عمر والی ایک اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قرض ایک آدمی سے لیا۔ کم عمر والی ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پر ایک شخص سے آپ نے بطور قرض لے لیا، اور ایک مدت کے گزرنے کے بعد وہ شخص خدمت رسول میں حاضر ہوتا ہے، وہ شخص خدمت رسول میں حاضر ہو کر اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول جو قرض آپ نے مجھ سے لیا تھا وہ قرض مجھے واپس کیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکات کے کچھ اونٹ آپ کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان کے قرض کو جو ہے تم چکا دو، ان کے قرض کو تم پورا کر دو۔ وہ جاتے ہیں، اور جب جا کر جو اونٹ آئے ہوئے تھے، جب اس اونٹ پر نظر پڑتی ہے ابو رافع رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض میں ایک کم عمر والی اونٹنی کو لیا تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ سارے اونٹ بڑے ہیں جن کی عمریں بڑی بڑی ہوا کرتی ہیں، اور جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے دوستو آپ جانتے ہیں اسی قدر قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کم عمر والی اونٹنی آپ لیں گے اس کی جو قیمت ہوگی اور جو 4-5 سال کی جو اونٹنی ہوگی دونوں کی قیمت میں کافی فرق نظر آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ 4 اور 5 سال والی اونٹنی وہاں پر موجود ہے، تو ابو رافع رضی اللہ عنہ
خدمت رسول میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ایک چھوٹی اونٹنی بطور قرض لیا تھا لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ساری بڑی بڑی اونٹنیاں موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 دانت والی بڑی اونٹنی ہے وہ انہیں قرض میں واپس کر دو. اور آپ نے اس وقت فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی کے موقع پر اچھے انداز سے واپس کریں, اچھے انداز سے واپس کرتے ہیں, یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں دوستو, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ قرض دینے والا قرض دیتے ہوئے قرض لینے والے سے کہے جب تم واپس کرو تو 10,000 روپے مجھ سے بطور قرض لے رہے ہو اور جب تم واپس کرو گے تو 11,000 روپے واپس کرنا ہے. یاد رکھیں اگر قرض دینے والا 10,000 روپے بطور قرض لیا ہے, اگر 11,000 روپے واپس لیتا ہے تو گویا کہ اس یہ سود لے رہا ہے, یہ وڈی لے رہا ہے. اسی کو مطابق اہل علم نے کہا کہ کل قرض جر رفعا فهو ربا, کہ ہر وہ قرض جو فائدے کو لے کر آئے قرض دینے والا دیتے ہوئے اس کی نیت ہوتی ہے اگر میں 10,000 روپے واپس کروں گا یہ بندہ مجھے 11,000 روپے واپس کرے گا تو گویا کہ یہی سود ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت وارد ہوئی ہے. تو ایسی شرط نہیں ہونی چاہیے دوستو کہ قرض دینے والا کسی بھی طرح کی امید قرض لینے والے سے نہ رکھے, بلکہ جو رقم اس نے بطور قرض دی ہے بس وہی رقم سے حاصل کرنی چاہیے. اگر قرض لینے والا اپنی طرف سے آگے بڑھ کر اگر کچھ بطور تحفہ اور گفٹ اگر دینا چاہے, چونکہ وہ محسن ہے جس نے قرض دیا وہ احسان کرنے والا ہے, ضرورت کے موقع پر وہ آپ کا کام آیا تھا تو آگے بڑھ کر کچھ دینا چاہے بطور گفٹ اور تحفہ کے مسئلہ اور ہے. لیکن اگر قرض دیتے ہوئے دونوں کے درمیان اگر یہ ڈیلنگ ہوتی ہے, اگر یہ بات ہوتی ہے کہ قرض دیتے ہوئے یہ قرض واپس کرتے ہوئے قرض لینے والا 2,000 روپیے بلکہ 1 روپیے بھی اگر آپ بڑھ کر لیتے ہیں, اگر یہ بات پہلے سے طے پاتی ہے اسی کو اہل علم نے سود قرار دیا جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور اسی طرح دوستوں کہ قرض دینے والے کو شریعت ابھارتی ہے کہ وہ قرض دیا کرے. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے, آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, زائد رقم آپ کے پاس موجود ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا پڑوسی, آپ کا دوست اور آپ کا قریبی تعلق یا آپ کی سوسائٹی میں بسنے والا کوئی شخص پریشان حال ہے, آپ اپنی دولت سے اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں بطور قرض ہی صحیح, آپ اسے قرض دیا کیجیے. آپ اگر مصیبت زدہ کی مصیبت میں قرض کے ذریعے سے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو بندہ ایک پریشان حال کی پریشانی کو دور کر کے اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اللہ تعالیٰ ایسے قرض دینے والے کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائیں گے, دنیا میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے. اور ترمذی کی صحیح روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ قرض دینے والے جب لینے کی بات آتی ہے تو اچھا معاملہ کرنا چاہیے, سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے بلکہ اچھے انداز سے قرض لینے والے سے وصول کیا کیجیے. رحم اللہ رجلا سمحا اذا اشترى واذا باع واذا اقتضى, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جب خریدتا ہے تو آپ کو درگزر سے خریدتے ہوئے کام لیتا ہے, اور جب کوئی بیچتا ہے تو آپ کو درگزر سے کام لیتا ہے, اور جب قرض دیتا بھی ہے تو آپ کو درگزر سے کام لیتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ قرض دینے والا ایسا نہ ہو کہ وہ جس نے قرض لیا ہے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھائیں, اس کی ضرورت کے ساتھ کھلواڑ کریں, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں, بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے. بلکہ یہاں تک شریعت تعلیم دیتی ہے اگر آپ نے قرض لیا کسی کو, اس نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد ہم واپس کریں گے, لیکن دیکھتے ہیں 1 مہینے کے بعد بھی اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی, ابھی پریشان حال ہے, ابھی پریشانی دور نہیں ہوئی, قرض دینے والے کو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے, کچھ اور مہلت دیجیے, کچھ اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر قرض لینے والا اگر پریشان حال ہے, مجبوری میں ہے, تو قرض دینے والے کو چاہیے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں, اسے کچھ اور مہلت دیں تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانی پیدا فرمائے. صحیح مسلم کی روایت ہے دوستو, دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتے ہیں, اس بندے کو معاف کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ معافی کے ساتھ پیش آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ حشر کی عدالت میں میدان محشر میں اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے تو نے کیا نیکیاں کی, تو نے کیا اچھا کام کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, ساری چیزوں کو اللہ جانتے ہیں, پھر بھی اس
उस बंदे से अल्लाह पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे तूने क्या अच्छा काम किया? वो बंदा अल्लाह से कहेगा, ऐ परवरदिगार मेरी कोई नेकी नहीं है, मेरा कोई अच्छा काम नहीं है, बस मैं ईमानदार था, दुनिया में तूने मुझे माल दौलत से नवाजा था और उस दौलत के जरिए से मैं लोगों की मदद किया करता था, और जब कर्ज वसूल करने के लिए मैं जाता, अगर सामने वाला अच्छी हालत में है, अच्छी पोजीशन में है, तो मैं उससे कर्ज वसूल कर लेता, मैं उससे अपना कर्ज ले लेता। लेकिन जिसने मुझसे कर्ज लिया है, अगर वो तंगदस्त है, परेशान हाल है, अगर मैं उसे परेशान हाल पाता तो मैं उसके साथ नरमी का मामला करता, उसी में और मोहलत देता, अफदर गुजर से परवरदिगार में काम लिया करता था। बस मेरी एक नेकी है, इसके अलावा कोई और नेकी नहीं। रब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से ऐसे राजी होंगे दोस्तों, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे मेरे इस बंदे की मग़फ़िरत कर दो। सही मुस्लिम की रिवायत है, मेरे इस बंदे की मग़फ़िरत कर दो। तो इससे पता चला कर्ज लेने वाले के सिलसिले में अच्छा मामला करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उसे मोहलत देनी चाहिए। तो वहीं पर कर्ज लेने वाले को चाहिए, वहीं पर कर्ज लेने वाले को चाहिए जहां तक हो सके अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना खियारन नास अहसनुहुम क़ज़ा अहसनुहुम क़ज़ा, लोगों में सबसे बेहतर वो हैं जब कर्ज अदा करते हैं तो अच्छे अंदाज से अदा करते हैं। और इसी तरह आप ने फरमाया, सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है, कहा कि मतलुल गनी जुल्मुन, एक मालदार है जो कभी उसने किसी से कर्ज लिया था, मजबूरी थी, परेशानी थी, कर्ज लिया था, अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया, अल्लाह ताला ने उसे सहूलियत से फराहम किया है। अभी वो कर्जदार है लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी जरूरत उसकी पूरी कर रखी है, लेकिन कर्ज देने वाला उससे कर्ज लेने के लिए आता है तो मालदार बंदा टाल मटोल करता है कि जाओ बाद में आओ हम देते। हालांकि अल्लाह ताला ने उसे फराखी से नवाजा है, अल्लाह ताला ने उसे सहूलियत से फराहम किया है, अल्लाह ने उसे दौलत से नवाजा है। जो रकम उसके पास है सामने वाले कर्ज को अदा कर सकता है, लेकिन फिर भी टाल मटोल करता है। और अल्लाह रहम फरमाए उन बंदों पर जो कर्ज लेना जानते हैं, जो कर्ज देना नहीं जानते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से बस हम ये गुजारिश करते हैं, याद रखें जिसने आपको कर्ज दिया है वो आपका मुहसिन है। दोस्तों जिसने आपको कर्ज दिया है वो आपका मुहसिन है। ये कैसे गवारा हो सकता है कि आप मुहसिन को परेशानी में मुब्तला कर दे। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज देने के बाद उनकी जिंदगी उलझनों में पड़ जाती है, परेशान हाल रहते हैं। कर्ज लेने वाले का जैसा कुछ उनके साथ सलूक हुआ करता है, बल्कि हैरत तो उस बात पर होती है जब कर्ज देने वाला कर्ज वसूल करने के लिए आता है, उसके साथ सख्ती की जाती है, उसके साथ गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है, शर्म ज़बानी के साथ पेश आते हैं, गलत रवैया के साथ उसका मामला करते हैं। अल्लाह रहम फरमाए उस बंदे पर जो कर्ज लेने वाला देने वाले के साथ ऐसा मामला करता है। वो तो आपका मुहसिन है दोस्तों, वो तो आपका मुहसिन है जिसने जरूरत में परेशानी में आपका ताउन किया था, आप उसका सिला दे रहे हैं। हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, एहसान करने वाले ने आपके साथ एहसान किया है, बदले में आप भी उस पर एहसान करना चाहिए। अल्लाह ने सहूलत दी है तो लेने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश कीजिए। ये जिम्मेदारी है, ये अमानत है, ये आप पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। अगर आपने अदा ना किया अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह माफ करे। अगर आपने अदा ना किया अल्लाह के पास माफी नहीं हो सकती है दोस्तों। इब्ने माजा की रिवायत है कि नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनि हत्ता युक़ज़ी अन, के मुमिन की जान कर्ज की वजह से हमेशा लटकी हुई रहती है। इंतकाल के बाद भी जन्नत का फैसला उसके हक में नहीं होगा, जन्नत का फैसला उसके हक में नहीं होगा जब तक कि उसके कर्ज को अदा ना कर दिया जाए। क़यामत के दिन हशर की अदालत में हमारे पास रुपये पैसे नहीं होंगे, हमारे पास दौलत नहीं होगी, अगर होंगे तो नेकियां होंगी दोस्तों। तो कर्ज देने वाले जिनके कर्ज को हमने अदा ना किया है, नेकियां वहां काम आएंगी, नेकियों की कदर वहां मालूम होगी। अगर हमने दुनिया में दौलत के जरिए से उस कर्ज को अदा ना किया, आखिरत में अपनी नेकियों के जरिए से कर्ज अदा करने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी नेकियों के जरिए से कर्ज अदा करने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसीलिए हमें चाहिए, अल्लाह ने आपको सहूलत दी है तो पहली कोशिश में आप पर जिम्मेदारी है आप उसे अदा कर दिया कीजिए, क्योंकि कर्ज देने वाला आपके हक में मुहसिन है, जरूरत के मौके पर आपका काम आया है। अगर ये तसव्वुर आपके ज़हन में पैदा होगा, जरूर आप कर्ज देने वाले का ख्याल करते हुए उसके कर्ज को जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करेंगे। बल्कि अगर कर्ज देने वाला अगर आपसे वसूल करना चाहे, अगर फोन के जरिए से अगर राबिता करना चाहे, अगर आप उसके फोन को
कट कर देते हैं, या फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, या घर में रहते हुए भी आप कहते हैं कि घर में वाले मोहतरम नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों, कर्ज देने वाले के साथ आपकी बदसलूकी है, और बदसलूकी का ये मेयार और ये पहचान है जो आप उसके साथ पेश आते हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए, अगर आप 1 महीने का आपने वक्त लिया था, 2 महीने की आपने मोहलत दी थी, 2 महीने के बाद भी आपकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, आप परेशान हाल हैं, सबसे पहले मुद्दत खत्म होने से पहले आप राबिता किया कीजिए, अच्छे अंदाज से, अच्छी जबान इस्तेमाल करते हुए कर्ज देने वाले से आप रिक्वेस्ट कीजिए, दरखास्त कीजिए, मुझे और मोहलत दीजिए, जरूरत बिइज़्निल्लाह जब अल्लाह ताला मुझे फराखी अता कर देंगे, पहली फुर्सत में मैं आपके कर्ज को अदा कर दूंगा। अगर ये हर एक का मामला हो जाए दोस्तों, यकीनन हमारे बहुत सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं। हम कितने ऐसे निकोकार को जानते हैं, कितने ऐसी सोसाइटी में अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे होते हैं, जब कर्ज की बात आती है, जब मामले की बात आती है, बिल्कुल उनकी जिंदगी सिफर नजर आती है, बिल्कुल उनकी जिंदगी सिफर और जीरो नजर आती है। मामलात में बेहतर होना चाहिए, मामलात की बेहतरी की एक शक्ल है कि कर्ज देने वाला अगर दे सकता है तो जरूर दिया कीजिए, मुआशरे के गरीब हजरात की मदद किया कीजिए। याद रखिए दोस्तों, कर्ज लेने वाले अगर बुरा सलूक करते हैं, यही वो लोग हैं जो कर्ज देने वालों के हक में बहुत बड़ी रुकावट साबित होते हैं। फ्यूचर में अगर कोई और बंदा अगर उससे मांगना चाहे, उसके ज़हन में ये बात होती है, फला बंदे को मैंने दिया था लेकिन उसने अदा नहीं किया, अब मैं इस बंदे को भी नहीं दूंगा। देखिए, आप ना देने की वजह से एक और शख्स को भलाई से महरूम कर रहे हैं, उसका वबाल भी आप पर होगा, उसका गुनाह भी आप पर होगा। इसीलिए मुआशरे के जो मालदार हजरात हैं, दौलतमंद हजरात हैं, उनसे गुजारिश है, अल्लाह की नियामत आप पर बरस रही है तो उस नियामत का असर मुआशरे के हर फर्द पर होना चाहिए। और अल्लाह हम फरमाए, आज के इस दौर में हम देखते हैं जो बहुत सारी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा नुकसान हम ये देख रहे हैं कि मुआशरे के मालदार हजरात के अंदर ये ताउन करने का, ये मदद करने का जज्बा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो ये सोचते हैं अगर 1 लाख रुपए मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो साल भर मुझे माहाना सही या साल में 1 मरतबा सही गोया कि मुझे मुनाफा और प्रॉफिट आता रहेगा। अगर मैं इस कर्ज लेने वाले शख्स को अगर मैं कर्ज दूं तो गोया इस बंदे से मुझे क्या फायदा है। तो याद रखें दोस्तों, ये जज्बा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इस जज्बे की तरफ दोबारा लौटने की जरूरत है। और मुआशरे के मालदार हजरात, मुआशरे के जरूरतमंद, मुसीबत ज़दा परेशान हाल लोगों की परेशानी कर्ज के जरिए से पूरी करने की कोशिश करें, और मुआशरे के कर्ज लेने वाले कर्ज अदा करने की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हम में से हर एक को कर्ज से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन गलबति द्दैन। और जो कर्जदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला कर्ज अदा करने के रास्ते उनके लिए हम हमवार फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके मसाइल को हल फरमाए, उनकी मुश्किलात को रब्बुल आलमीन दूर फरमाए, और उन्हें कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कर्ज देने की पोजीशन में है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और हिम्मत दे, उनकी नियामतों में और इजाफा फरमाए, और उनके जरिए से सोसाइटी के जरूरतमंदों की जरूरत को रब्बुल आलमीन पूरी फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وذكر الله تعالى أكبر. الله يعلم ما تسمعون.